اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ذکر خیر قرآن مجید نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنے تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ آج اس واقعہ کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مقررہ خدمات پر بغیر چون و چرا تابع فرمان تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد اپنی جگہ سے غیر حاضر ہے، تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا تھی۔ اس لیے آپ نے کہا کہ یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سیدنا سلیمان کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کریم کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد آپ کی ہدایت کے مطابق جب خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس کی جھولی میں جب وہ خط پھینک دیا تو ملکہ کی گود میں جب وہ خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار ہو کر آؤ۔ جی تو دوستو، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔